السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گزشتہ جو کام دیا گیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ ہم الدرس الرابع افعال اس میں چند جملے پڑھ رہے تھے۔ کل صفحہ نمبر 46 کے پہلے 5 جملے پڑھے تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کیے ہوں گے، خود سے اس طرح کے جملے بنائے ہوں گے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آج اس کو بیٹا مکمل کر لیجئے گا۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بیٹا آج ہم جو سبق پڑھیں گے صفحہ نمبر 46 پہ جو بقیہ جملے رہ گئے تھے ان کو بھی پڑھیں گے، اور گزشتہ جو افعال ہم نے پڑھے ہیں اس کی دہرائی کریں گے۔ تو یہ آپ ڈائری نوٹ فرما لیں، صفحہ نمبر 46 اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 46 آپ نے جو مکمل کرنا ہے، جو آج ہم پڑھیں گے۔ کتابیں کھولیے گا بیٹا۔ گزشتہ سبق میں صفحہ نمبر 46 التدریب الثالث ترجم هذه الجمل الى اللغة العربیہ، ان جملوں کا لغت العربی میں ترجمہ کرنا تھا۔ اردو میں جملے دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے اس کا۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا، اس کا طریقہ پڑھا تھا۔ تو یہ بہت آسان تھا کہ شروع میں وہ فعل ذکر کر دیں گے جو فعل یہاں پر لکھا آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ اردو میں وہ فعل آخر میں ہوتا ہے، جبکہ عربی میں اس کو شروع میں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، لکھتا ہے، کھولتا ہے، بند کرتا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں پڑھتا ہے، پڑھتا ہے۔ تو اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس میں جیسے اردو میں آخر میں فعل تھا، ہم عربی میں شروع میں لکھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد عربی میں فاعل کا ذکر ہوتا ہے، تو یہاں فاعل دیکھیے استاد ہے، تو استاد کی عربی کیا؟ مدرس، تو دوسرے نمبر میں مدرس لکھ دیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو لفظ ہے جس پر لکھا سبورہ اور اعلیٰ، سیاہ پر، تختہ سیاہ پر، تو یہاں پر جو حرف آیا بعد میں ہے، جبکہ عربی میں اس کو پہلے ذکر کریں گے اعلیٰ، اور تختہ سیاہ کی عربی ہے سبورہ۔ تو اب پورا جملہ یہ بن گیا، یکتب مدرس علی السبورہ۔ دوسرا جملہ دیکھیے گا، ہم نے کل پڑھا تھا خالد کھڑکی کھولتا ہے۔ کھولنا، کھولتا ہے، ہم نے یہ دیکھیے یفتح، یفتح کھولتا ہے۔ اب کتاب کھولتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، کھڑکی کھولتا ہے، سب کے لیے یفتح لگے گا۔ یغلق بند کرتا ہے، خواہ وہ دروازہ بند کرے یا کتاب بند کرے یا الماری بند کرے، تو ان سب کے لیے یغلق کا لفظ آئے گا۔ تو اب وہاں تو یفتح تھا، تو یہ کوئی الماری وغیرہ یہاں کھول رہا ہے تصویر میں، تو یہاں سوال یہ کیا گیا ہے ہمارے پاس التدریب الثالث میں کہ خالد کھڑکی کھولتا ہے۔ تو کھولنے کے لیے عربی جو آتی ہے، کھولنے کی جو عربی آتی ہے وہ آتی ہے یفتح۔ تو یفتح کو شروع میں ذکر کر دیا۔ پھر کھولنے والا کون ہے؟ کھولنے والا خالد ہے۔ پھر اس کے بعد خالد کو ذکر کر دیں گے یہاں یفتح۔ پھر اس کے بعد خالد کا ذکر کر دیں گے یفتح خالد۔ پھر کیا چیز کھولتا ہے؟ کھڑکی، تو اس کے بعد مفعول کو ذکر کریں گے یفتح خالد النافذۃ۔ آگے دیکھیے بکر حامد دروازہ بند کرتا ہے۔ تو بند کرنے کی عربی آپ دیکھیں گے، تو جہاں ہم نے یفتح کی عربی دیکھی تھی وہاں پر یہ دیکھیے گا یغلق کی عربی لکھی ہوئی ہے یہ، تو بند کرتا ہے۔ دروازہ، کھڑکی سب کے لیے یہی لفظ آتا ہے۔ تو یغلق کو شروع میں ذکر کر دینا، حامد اس کا فاعل، اس کے بعد دروازہ۔ پھر بکر کتاب پڑھتا ہے، تو پڑھنے کی عربی آتی ہے یقرأ، یقرأ بکر الکتاب۔ محمد نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی عربی آتی ہے یصلی، صلاۃ۔ اور ویسے کوئی کتاب پڑھنی ہو تو اس کے لیے عربی آتی ہے یقرأ۔ محمد نماز پڑھتا ہے، یصلی محمد، محمد نماز پڑھتا ہے۔ تو
تو اب جو آگے کا لفظ ہے یہ تو بالکل آسان ہے، اسی طرح ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ رکوع کرتا ہے، تو بالکل یہی عربی ہم نے پڑھی ہے، یرکعو، صرف ایک ہی لفظ آئے گا، یرکعو، وہ رکوع کرتا ہے، ساجد سجدہ کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کا فائل کیا ہے، اس کو ہم آج ایک رف پیج پہ لکھ لیتے ہیں، آپ لوگ اس کو نیٹ پہ لکھیں گے اور کل اس کو مکمل کر لیں گے۔ یہ بیٹا دیکھیے ہم نے گزشتہ جملے مکمل کیے تھے، کل رف جملے، اب ہم دیکھتے ہیں اگلا جملہ ہے وہ رکوع کرتا ہے، یرکعو، وہ رکوع کرتا ہے۔ اب اگلا جملہ ہے ساجد سجدہ کرتا ہے، ساجد سجدہ کرتا ہے، تو سجدہ کرنا یہ فعل ہے، تو جو فعل ہے اس کو پہلے ذکر کریں گے، یسجد، ساجد، پھر جو فاعل ہے اس کو آخر میں ذکر کر دیں گے، ساجد سجدہ کرتا ہے۔ عربی میں فعل پہلے ذکر کیا، جبکہ اردو میں فعل آخر میں آتا ہے اور عربی میں فعل شروع میں آ جاتا ہے۔ آگے 8 نمبر جملہ ہم دیکھ لیتے ہیں، محمود کاپی میں لکھتا ہے، تو یہ تو آپ خود سے بنا سکیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جملہ بنانا آ گیا ہے۔ محمود کاپی میں لکھتا ہے جی، تو اس میں لکھنے کی عربی سب سے پہلے لکھیں گے، کیا تھی عربی؟ یکتبو، آگے اس کے بعد اس کا فاعل ذکر کر دیں گے، فاعل اس کا کیا ہے؟ محمودن، جی بالکل درست بتا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ آ گیا، محمود لکھتا ہے، کاپی میں، کاپی کی عربی بھی پڑھ چکے ہیں اور میں بھی پڑھ چکے ہیں، جی بتا دیں، فی الکراسۃ، تو یہاں پر فی بھی آ سکتا ہے، ایک اور لفظ بھی آتا ہے الا، وہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، فی الکراسۃ۔ آگے ہم پڑھتے ہیں 9 نمبر جملہ، اقبال کرسی پر کھڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس میں جو ترجمہ فعل کا بنے گا کھڑا ہوتا ہے، اس کی عربی لکھیں گے، کیا عربی آتی ہے؟ فوق، اس کی عربی آتی ہے کھڑا ہوتا ہے یقفو۔ آگے اس کے بعد فاعل کو ذکر کریں گے، فاعل کیا ہے اس کا؟ اقبال، یقفو اقبال، کرسی کا بھی ترجمہ آپ کو آتا ہے اور اوپر پر کا بھی آتا ہے، تو پر کا ہے فوق، اور کرسی کا ہے کرسی، فوق کرسین۔ تو اب آپ کے سامنے یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا۔ آخری جملہ دیکھتے ہیں، وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ کرسی، جب یہاں پر فاعل ذکر نہیں کیا گیا، وہ لکھا ہوا ہے، تو پھر اس جگہ پر ہم یہ جو فاعل آتا ہے، جو ہم نے اقبال لکھا یا محمود لکھا، وہ بھی نہیں لکھیں گے، وہ کرسی پر بیٹھتا ہے۔ اب وہ بیٹھتا ہے، اس کی عربی دیکھیں گے، وہ بیٹھتا ہے یجلسو، ہم نے جو پیچھے ترجمہ پڑھا تھا وہ یہی پڑھا تھا، یجلسو کا وہ بیٹھتا ہے، تو اب یہاں دیکھیں وہ بیٹھتا ہے، اس جملے کے اندر، آخری جملے کے اندر وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، اس میں، اور اس میں دیکھیں وہ رکوع کرتا ہے، جہاں پر وہ رکوع کرتا ہے یا وہ کھاتا ہے یا وہ بیٹھتا ہے، اس طرح کا جملہ آئے گا، تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ جو فاعل ہے وہ اس میں خود سے موجود ہے، علادہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یجلسو میں فاعل ہے، لیکن اگر کسی کا نام ذکر ہوگا تو وہ ہم اس کو بعد میں ذکر کریں گے، جیسے یقف اقبال، یکتب محمود، یسجد ساجد۔ تو دیکھیں جہاں فاعل آئے گا وہ اس کا نام ذکر کریں گے، جہاں اگر فاعل نہیں آئے گا، اس کا نام نہیں آئے گا، تو ہم وہاں فاعل کا ذکر نہیں کریں گے، صرف فعل کا ذکر کریں گے، اور فعل میں ہی وہ کا ذکر آ جاتا ہے، وہ بیٹھتا ہے۔ اب کرسی کا معنی جو ہے وہ اعلیٰ بھی آ سکتا ہے، اعلیٰ کا معنی بھی ہوتا ہے پر، لیکن آپ نے جو لفظ پڑھا ہے فوق کا پڑھا ہے، ابھی فوق کرسیین، فوق کرسیین، اور یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فوق کرسیین جہاں آپ نے شروع کے سبق میں پڑھا تھا، بیگ کرسی پر ہے، وہ بھی دیکھ لیں ذرا، وہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا بیگ کرسی میں، پہلے شروع کے اسباق میں تھا، بیگ کرسی پر ہے، یہ دیکھیے، حقیبت
و کرسی، بیگ اور کرسی۔ تو جب ہم نے اس کو آگے جملے پڑھے تھے تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بیگ کرسی پر ہے، تو فوق کا معنی یہاں پر پڑھ لیا تھا۔ یہ دیکھیں حقیبۃ فوق کرسی، بیگ کرسی پر ہے، یہ آپ نے یہاں پڑھا تھا۔ تو اس طرح آپ نے یہ جملے اس طرح مکمل کرنے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ باقی افعال جو تھے، یہ والے افعال یہ بھی مکمل کر لیے ہوں گے، اور گزشتہ کام سارا مکمل کر لیا ہوگا۔ تو یہ سارا کام مکمل کر لیں، اور اسی طرح تدریب ثانی اور تدریب اول کا جو کام اگر مکمل نہیں کیا تو وہ بھی مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔